بسم اللہ الرحمن الرحیم. نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, یہ کیا ہو رہا ہے بار بار؟ یہ ملٹری کوڈ یا کیا معاملہ ہے؟ یہ کیوں بینچ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہ بینچ ایسے ہی ٹوٹتا ہے جیسے ضمانتیں نہیں ملتی, جیسے کیسز نہیں سنے جاتے, ایسے ہی بینچ بھی ٹوٹ جاتے ہیں. لیکن بڑے افسوس کی بات نہیں ہے ویسے؟ اس دفعہ ایک ڈفرینٹ نیچر ہے اس کی. پہلے میں تھوڑا سا آپ کو آج کی ہیئرنگ کا بتاؤں کہ آج یہ بیسکلی 6 رکنی بینچ ابھی چل رہا ہے, سماعت کر رہا ہے نا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک بڑا سلولی چل رہا ہے. پچھلی دفعہ جب انہوں نے کنڈیشنلی کہا تھا ٹرائل کرنے کا, پھر انہوں نے کہا تھا کہ عید پہ کچھ لوگ ہم چھوڑ دیں گے, تو آج اٹارنی جنرل جو منصور امان ہے وہ انہوں نے کہا جی کہ 20 کے قریب لوگ جو ہیں وہ رہا کر دیے گئے ہیں, اور عید پہ وہ گھر پہنچ گئے تھے, اور باقیوں کے معاملات ابھی چل رہے ہیں. کچھ اس طرح کی بات انہوں نے کی, جس پہ اعتراض احسن جو ون آف دی کونسلس ہیں دوسری طرف سے, جو وکٹمس پارٹی کہہ لیں یا اکیوزڈ پارٹی کہہ لیں, اکیوزڈ کہہ لیں چلے ملٹری کی طرف سے, تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ انہوں نے سارا کچھ اتنا ہیزرڈلی کیا ہے کہ ایک نوجوان ایسا ہے جس کو ٹرائل ہی نہیں جس کا ہوا, اور اس کو سزا دے کے اس کو گھر بھیج دیا گیا ہے. ہاں جی, اور اس کے بعد وہ بیچارہ ڈرتا چھپتا پھر رہا ہے. کہنا وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ 20 جو رہا کیے گئے ہیں بیسیکلی دے آر ناٹ ایکویٹڈ. ان کو کوئی چھوٹی موٹی سزائیں دے کے اور ان کو پھر چھوڑ دیا گیا کہ یہ سمجھ کے کہ شاید سزائیں پوری ہو گئیں. ٹھیک ہے. لیکن وہاں پہ یہ بیان دیا گیا کہ رہا کر دیے گئے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے وہ سزا کے بعد وہ کوئی کام کرنے کے قابل تو رہتے نہیں ہو گئے نا جی. اس پہ اب کورٹ نے ان سے کہا جی کہ ہمیں کاپیز دیں آرڈرز کی, ان 20 کی حد تک تو دیں کاپیز آرڈرز کی, تاکہ ہم دیکھیں کس طرح کا ٹرائل ہوا. یہ دوسری بات. پھر خواجہ احمد حسن جو جواد خواجہ کے وکیل ہیں, آپ کو پتہ ہے یہ پٹیشن انہیں سے سٹارٹ ہوئی تھی. انہوں نے اعتراض کیا کہ ہم نے پہلے بھی ریکویسٹ کی ہوئی ہے سپریم کورٹ سے کہ 9 ممبر بینچ بنایا جائے اس پہ, جو اس کو صحیح طرح تفصیل سے سنے. اس کی وجہ سے اس کو اس طرح سے ایک پورٹری کیا جا رہا ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا. بیسیکلی بینچ پہ اعتراض دوبارہ آیا, جس پہ انہوں نے کہا کہ ہم یہ چیز لکھ دیں گے چیف جسٹس آف پاکستان کو کہ جناب آپ 9 ممبری بینچ بنانا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے. تو اس وقت تک کے لیے ہیئرنگ ایک مقصد اصل میں ہوتا ہے ڈیلیئنگ. میری بات سن, میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ پر جلتے تو نہیں ہیں ان کے. کن کے؟ ان کے تو جلتے ہی ہیں نا. میں ججز کی بات کر رہا ہوں. تو ججز کے پار نہیں جلنے تو کس کے جلنے ہیں؟ تو پھر کیوں جلتے ہیں؟ پھر جج کیوں بنتے ہیں یار؟ نہیں جج نہیں بنتے. اور دیکھیں ایک معاملہ اس طرح ٹیکنیکلی چل رہا ہے نا, ٹیکنیکلی پلے کیا جا رہا ہے, ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ ناک آؤٹ کیا جا رہا ہے, یہ معاملہ ہے. لیکن آپ نے ایک آج دیکھی ہے, ویسے اس دن آپ نے بڑی پولیس کی بات کی جی, پنجاب پولیس کی. آج ایک ویڈیو بڑی وائرل ہوئی اسلام آباد, ایک ایس آئی ہیں اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, ان نے کوئی 2 الیجڈلی کوئی پکڑے ملزم یا چور یا وٹ ایور وارداتی ہے الیجڈلی, تو کس طریقے سے وہ پولیس وین میں ان کو مار رہے تھے, زد و کوب کر رہے تھے, گالیاں دے رہے تھے, بالوں سے پکڑ کے یوں گردن تک موڑ رہے تھے. وہ اس کی ویڈیو جو ہے نا وہ وائرل ہوئی. تو اس پہ ابھی جو نئے آئے ہیں آئی جی علی ناصر رضوی, سید علی ناصر رضوی, محسن نقوی صاحب کے جو بندے ہیں فیورٹ ہیں, تو انہوں نے ابھی تو سسپینڈ کیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے لوگ اس کو ایک عجیب و غریب تعبیر دے رہے ہیں. جی پلیز. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چونکہ علی ناصر رضوی بھی لاہور ہے, محسن نقوی وزیر داخلہ چہرہ مورا اس وقت وہاں پہ چیف منسٹر تھے, تو وہاں پہ جو کچھ کیا ہے پنجاب پولیس نے الیجڈلی یا اوپنلی یا سب کچھ, تو وہ کہہ رہے ہیں شاید یہ اس کی جھلک دکھائی جا رہی ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا یہ تاثر ٹھیک, مجھے تو نہیں لگتا. دیکھیں ایک اے ایس آئی کا کہ اب وہ محسن نقوی ادھر آ گئے اور وہ علی ناصر رضوی ادھر آ گئے. میری سن لینا سر, میں لیکن مجھے ایسا لگتا نہیں کہ ایسی بات ہے. میں دیکھیں مجھے کہنے دینا سر. مسئلہ یہ ہے کہ میں کبھی بھی علی ناصر رضوی کو نہ زندگی میں ملا ہوں, نہ محسن, نہیں میں ملنا بھی نہیں چاہتا یار, چھوڑے نہ یہ آپ کے محسن نقوی صاحب. آپ میرے محسن تو ابھی ہوئے ہی نہیں بھائی. اچھا چلے انٹیریئر منسٹر جو ہیں میرے محسن نہیں ہوئے, اللہ کرے ہو جائیں. نہیں, اے ایس آئی کے کسی کام کو رسپانسبلٹی آئی جی پہ فکس نہیں کی جا سکتی. نہیں مقصد یہ نہیں, مقصد یہ پولیس کا ایک کلچر ہے, کلچر بھی ہے. لیکن کچھ چیزیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی غلط تاثر ہے کہ دکھا کے کچھ چیزیں دکھائی جا رہی ہیں, شاید کہ ایک نئی ٹیم یہاں آ گئی ہے اور پتہ نہیں کیا. آئی ڈونٹ تھنک سو ایسے ہے. لیکن یہ ویسے یہ غلط تاثر ہے, مجھے بھی یہی لگتا ہے. یہ جو سارا کلچر ہے نا, ویسے اس میں ماہر پنجاب پولیس ہے. تو یہ ادھر پنجاب پولیس سے ہی آتے ہیں زیادہ تر لوگ. کہاں سے آتے ہیں؟ اسلام آباد پولیس کی کون سے لوگ آتے ہیں؟ آئی جی کی بات کر رہا ہوں. میں چھوٹے لیول کی بات کر رہا ہوں. چھوٹے لیول پہ تو خاص طور پہ پنجاب میں اور اسلام آباد میں بھی یہ اب چیزیں شروع ہو گئی ہیں بدقسمتی سے. اچھا یہ ویسے ایک حل ہے اس کا حل یہ ہے یار, یہ جو پولیس کو آپ ٹریننگ دیتے ہیں, آپ ان کو انسانیت نہیں سکھاتے. مجھے نہیں پتا کوئی مجرم ہے, میں مجرموں کا سپورٹر نہیں ہوں, لیکن آئین اور قانون ہے نا یار اس ملک کے اندر, مار کٹائیے آپ. اچھا ویسے میں آپ کو کہتا ہوں, مجھے یہ لفظ کہنے دیں, یہ پولیس والے ہیں یا گنڈے ہیں؟
ان کا بیہیویئر گنڈوں والا ہے. مقصد یہ بدقسمتی یہی ہے کہ جو عوام کے ساتھ جو ظلم و ستم کریں جب تک کوئی وائرل نہ ہو کوئی ایکشن نہیں ہوتا, ورنہ کھایا پیا جاتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کہ ان کے ساتھ کچھ ہو جائے تو پھر وہ پوری فورس چڑھ دوڑتی ہے اپنی ایگو لے کے, اور جناب یہ تو بڑے ان کے کن کو فوجیوں کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, میں پولیس کی بات کر رہا ہوں کہ ڈیوٹی پہ تھے جناب, اور یہ تو وہ ہم چھوڑیں گے نہیں تو یہ نہیں, اور جو کچھ ظلم و ستم وہ عوام کے ساتھ کرتے ہیں. بھائی اصل ڈیوٹی آپ کی یہ ہے, جو کل ہمارے ایک معزز مہمان جن کا انٹرویو بڑی جلدی آئے گا بڑا زبردست, جس طرح انہوں نے بات کی تھی کہ یہ چاہیے نہیں, یہ تاجروں کو ٹیکس دینا ہے. اسی طرح کی یہ بات ہے کہ یہ چھوٹی جو پولیس لیول کے افسر ہیں ان کو بڑے لوگوں نے ٹھیک کرنا ہے. اچھا ایک بات چاہیے نہیں, ایک بات اور, خیر مجھے چھوڑیں, میں بڑا اہم موضوع بات کرنی تھی. ایک بات مجھے بھی کہنے تھے, ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی ہے. اچھا جی, وہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے خاتون کی. وہ بیچاری جو اسمیش کرنے لگی تھی, وہ یار بڑا ہی افسوسناک تھا ویسے دیکھ کے. یار بیچاری میں ایسے ہی کہہ دیا اس کو, نہیں میں بیچاری کہہ رہا, وہ بیچارہ جو اسمیش ہونے لگا تھا. یہ دیکھیں نا باپ, تو یہ ایسے ہی دیکھیں خود. اچھا اس کے آگے اور پیچھے بہت کچھ ہے لیکن میں کہنا کچھ نہیں چاہتا. ہاں چلیں اس کو چھوڑیں آپ. جو سب سے اہم موضوع ہے جی سر, پاکستان کی ترقی کے حوالے سے, پاکستان کے تعلقات کے حوالے سے, ابراہیم رئیسی صدر ایران کے وہ آئے, تشریف لائے, بڑے عرصے بعد پاکستان میں آئے ایرانی صدر, تو ان کا والہانہ استقبال بھی ہوا, اور پھر کراچی لاہور وہ مزار اقبال اور ادھر چیمبر میں مل کے وہ چلے گئے. لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, ویسے تھے اکنامک رپورٹر بھی, کہ یہ مجھے تو اندازہ ہے کہ اتنا ٹریڈ والیوم پاکستان ایران کا پہلے نہیں ہے, تو یہ جو اتنی ہائی ایکسپیکٹیشن $10 بلین کی والیوم کی ایک ٹارگٹ سیٹ کیا گیا ہے, ہم کہہ لیں ابھی خیال ہے یا ارادہ ہے, یہ کتنا ریئلسٹک ہے بائی دا وے, اور وہ بھی کرنٹ سچویشن میں. پھر میں آپ کو آتا ہوں کہ دھمکی کس نے دی ہے. سنیں نا, میں آپ میرے خیال میں تو دو چیزیں اس کے اندر ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کچھ حد تک پاکستان ارریلیونٹ نہیں رہا. جو آئسولیشن تھی نا آج سے 2-3 سال پہلے تک, اس آئسولیشن سے ہم باہر نکل آئے ہیں. لیکن یہ بات کرنی بڑی ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ باتیں ایسی ہیں جو بظاہر نظر نہیں آتی. بہت ساری چیزیں ہیں. مثلاً آپ یہ دیکھیں کہ بائیلیٹرل ٹریڈ اس ٹائم کوئی $500-550 ملین پہ صرف. جی, آپ اس کو $10 بلین پہ لے کے جانا چاہتے ہیں, اور ایک ایسے وقت میں جب ایران کے اوپر اکنامک سینکشنز ہیں, ہم بینکنگ چینل کے ذریعے نہیں کر سکتے. حل ہمارے پاس ہے, ہم کرنا نہیں چاہتے, وہ ہے بارٹر ٹریڈ کا. اسمگلنگ آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا ایشو ہے, اس میں FBR کے فگرز میں آپ کو صرف, اور ایران از ون آف دی کنٹری جہاں سے چیزیں ادھر سے ادھر آتی ہیں, ادھر سے ادھر کم جاتی ہیں. افغانستان زیادہ ہماری جاتی ہیں. جی بالکل. وہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ صرف پٹرول جو ہے, جو FBR کے ایسٹیمیٹس ہیں, $1 ٹریلین کا پٹرول جو ہے وہ وہاں سے آ رہا ہے. لیکن میں پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ ریئلسٹک کتنا آپ کو پھر لگتا ہے؟ کوئی ریئلسٹک نہیں ہے. یہ صرف ایک ارادے, ایک خواہش کی. میرا خیال ہے یہ ڈائیورژن کی ایک ہے, باتیں کچھ اور ہیں. بھی کیا دیا گیا ہے مجھے تو ایک بات نہیں سمجھ آئی کہ وہ چیک کرنے آئے تھے پاکستان, یا روٹین میں پہلے سے شیڈولڈ ہوگا وزٹ. نہیں, میرے خیال میں 2-3 باتیں ہیں, اس پہ ڈیٹیل سے اگر ایک کریں ہم تو زیادہ بہتر ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو دے کے گئے ہیں وہ. ایک بات میں آپ کو بتا سکتا ہوں. مجھے ایک بات بتائیں آپ, پہلے میں ان کا پیغام کی بعد میں بات کرتا ہوں. یہ میاں نواز شریف ایرانین ڈیلیگیشن کو اوائڈ کرتے رہے. میاں نواز شریف جی, وہ تو چائنا گئے ہوئے ہیں. چائنا کا وزٹ پہلے سے پلان تھا. یہ تو مجھے نہیں پتا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا. اب کل کچھ اور آپ کہہ رہے تھے, آج آپ نئی کہانی لے آئے ہیں. کہانی میں نہیں, میں یار میری بات سنیں, میں کہانیاں, میرا کام کہانیاں بیان. رپورٹر کہانی باز ہوتا ہے بھائی. نہیں, میری بات سنیں نا, میں تو سوال جنریٹ کر. اچھا, آپ کے خیال میں ون آف دی ریزن ایک تاثر ہے. تاثر نہیں ہے. اچھا, وہ واقعی گئے ہیں. ایک ریزن ہے یہ. یار آپ تو بڑے سیدھے نہیں, میں آپ کو میں بتا رہا ہوں. ایک طرف وہ آئے, ان کا پلان تھا یا نہیں تھا, یہ اسی کے ساتھ ہی چھوٹا بھائی وزیر اعظم میں, یار پتہ ہی نہیں یار, یہ پتلی گلی سے نکل گئے نا. ناظرین, یہ آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہے ہیں مہتاب حیدر صاحب. میں بتا رہا ہوں ہیں کہ ایک ریزن یہ بھی ہے, وہ ایک تو اسٹیل انڈسٹری والی تو ہے ہی, لیکن یہ بھی ہے کہ وہ ایرانین ڈیلیگیشن سے نہیں ملنا چاہتے تھے. وہ کیوں نہیں ملنا چاہتے تھے, ان کا کیا مسئلہ ہے؟ میری بات سن لیں. چائنا کی مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ملنا چاہتے تھے. میں اگلی بات کرنے لگا. اگلی بات یہ ہے کہ سننے میں یہ آیا ہے کہ چائنا کے اندر اپنا کوئی کاروبار اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی شاید ایک وجہ ہے. میاں صاحب پہ چلے جاتے ہیں, میں کیا کروں, میں نہیں مانتا کہ وہ ایرانین صدر سے ملنا نہیں چاہتے تھے. یہ میرا دل ہی نہیں مانتا. اچھا مجھے یہ بتائیں, وہ اسلام آباد میں پھر لاہور میں نہیں مل سکتے تھے؟ مل سکتے تھے, لیکن وہ چائنا کیوں نہیں ملے؟ اچھا مجھے یہ بتائیں, ملے ہیں؟ وہ چین چلے گئے تو چین جاتا وہ ایران صدر. یار عجیب بات ایسے نہیں ہے نا, ایک دن ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا وزٹ کو. لیکن وہ تو آفیشیل ڈگنیٹری تو نہیں ہے نا نواز شریف. یار یہ بڑا امپورٹنٹ میں باتیں کر رہا ہوں.
ऑफिशियल डिग्निटरी नहीं है वो, ही इज नॉट इन हिज ऑफिशियल कैपेसिटी एनीमोर. आप उनकी तरफ से जवाबात दें, लेकिन ये सवालात बड़े इंपॉर्टेंट. मैं तो वैसे ही जवाब उनकी तरफ से नहीं दे रहा, वो जवाब वो अपने वही देंगे. अच्छा, अगली बात, मैं सिर्फ अपने जो ईरानियन क्यों आए थे यहाँ. हाँ, अब बात असली काम की करें, टाइम भी ज्यादा हो गया. एक आखिरी बात करके मुझे, और फिर मैंने धमकी का जिक्र करना, धमकी आ गई है. देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये धमकी अमेरिका की तरफ से तो नहीं आई. उन्हीं की तरफ. पहले आप पैगाम दे दें, फिर मैं बताता हूँ. पैगाम मेरे ख्याल में तो ये है, 2-3 बातें हो सकती हैं. अब मैं हो सकती हैं, अब मुझे नहीं पता. ये एक तो ये हो सकता है कि हम अमेरिका के ज़रिए ईरान शायद कोई डायलॉग की बात करना चाहता हो, पाकिस्तान के ज़रिए कोई पैगाम रसानी करनी हो. एक ये वजह हो सकती है. दूसरी ये हो सकती है कि हम पाकिस्तानियों को भी ये कहना ईरान ने शायद हो कि अगर आप इजराइल की तरफ कुछ अपना अपनी शक्ल दिखा गए ने, मतलब कोई अपना आपने किया तो फिर साडा ताडा भी कोई तल्लुक है ना, ध्यान से रखना यार. और तीसरा ये है कि मेरे ख्याल में गैस पाइपलाइन का भी इशारा दे गए ईरानियंस जो है वो बैक डोर चैनल इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सकता है. और मेरे ख्याल में एक चौथा काम भी हो सकता है, चाइना को शायद कोई मैसेजिंग करनी हो. हाँ, लेकिन ये जो कुछ भी उन्होंने मैसेजिंग करनी है वो यकीनी तौर पे शहबाज शरीफ के कान में तो नहीं करनी थी उन्होंने. नहीं, जिनको करनी थी उनको वो कर गए. उनको वहाँ पे वो मिले भी और आपस में स्टेटमेंट भी आई. जी बिल्कुल. लेकिन इंपॉर्टेंस बड़ी दी यार. लेकिन देखें, ईरान की ख्वाहिश है, जाहिर है ईरान चाहता है कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क हो, हमसाया मुसलमान मुल्क है और इकनॉमिकली मजबूत हो. वो बार बार इशारा करते हैं गैस पाइपलाइन का कि अगर पाकिस्तान चाहे, ये उनकी स्टेटमेंट यही है, अगर पाकिस्तान चाहे तो सब कुछ हो सकता है. अब पाकिस्तान पे होता है ना, तो पाकिस्तान पे क्यों नहीं होता. मैं धमकी का जिक्र करके ख़त्म करें कि अमेरिका बहादुर, उनके जो स्पोक्स पर्सन है, उनकी अगले ही दिन जब इधर थे ईरानी सदर, स्टेटमेंट आई कि ईरान पे सैंक्शंस हैं और जो मुल्क कोई ईरान के साथ कोई तजारती तल्लुकात करना चाह रहा है तो वो भी सैंक्शंस फेस कर सकता है. साथ में उन्होंने इशारा भी दिया कि अमेरिका पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट वो है जी, एक्सपोर्टर भी है. हाँ जी, एक्सपोर्टर भी है और इन्वेस्टर भी है. उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा कि सोच समझ के भाई, एहतियात से. अच्छा, वो भी है. और तीसरा मैं तो ये अमेरिका की जो ट्रेड को भी रोकना बहुत सारे लोग, गैस पाइपलाइन को भी रोकना, वो तो वादे तौर पे कह चुके हैं पहले भी. तो वो तो एक वादे तौर पे एक धमकी या एक इंतबाह या वो. लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आखिरी बात अमेरिका की तरफ से, एक ये ट्रेड सामने है, बैक डोर में बहुत कुछ है. हाँ, अब वो वक्त के साथ साथ चीजें, लेकिन फिर भी ईरान के साथ जितना भी बैकडोर होगा, हो सकता है वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के लिए बेहतर हो. लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ईरान और पाकिस्तान की इकोनॉमिक और ट्रेड टाइज हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा कुछ नज़र नहीं आ रहा. हाँ, उसके लिए बैंकिंग चैनल्स और बाकी चीज़ें जो हैं वो हैं, लेकिन बार्टर ट्रेड एक हल है. इसी के साथ मेरे ख्याल में इजाज़त लेते हैं. आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयरिंग कीजिए और मैक्सिमम कमेंट्स कीजिए. तो इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.